بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تھوڑی خاموش میں سب سے پہلے آج اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں۔ اب تک ہمیں عالمی سطح پہ ایک مہنگائی کا سمندر آیا ہوا ہے، تو سارا وقت ہمیں بوجھ پڑا رہتا ہے کس طرح ہم لوگوں کے آسانی پیدا کریں، کس طرح مہنگائی کم کریں۔ یہ سارا وقت میری اور میری ٹیم سوچتی ہے کہ کیا کیا ہم حربے استعمال کریں، لیکن جب سے یہ تھری اسٹوجز کو لوگوں نے ان کی شکلیں جب دیکھی ہیں نا، انہوں نے جب اپوزیشن میں عدم اعتماد کیا، تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف، ایک طرف سن لیں دوسری طرف آصف زرداری، میں نے ایک منٹ سنیں میں نے یہ اپنے لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا۔ صرف تو ایک طرف سن تو لو، ایک طرف نہیں میں سب کو اب ذرا سنے تو لے، مجھے ان کا شکریہ تو ادا کرنے دیں۔ انہوں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا، انہوں نے مہنگائی بڑھا دی ہے، میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں 27 تاریخ کو۔ اس لیے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے دیں پلیز۔ پہلے میں اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس آنے لگا ہوں، پہلے میں ذرا شکریہ ادا کروں نا ان کا۔ جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تین شکلیں، ایک طرف فضل الرحمان، سن لیں اب ذرا سنیں۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ 10 دنوں میں ایک دم یہ ملک بدل کیسے گیا ہے۔ میں نے بڑا رات کو سوچا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم ساری میری پارٹی کھڑی ہو گئی، سارا ملک سب کچھ مہنگائی بھول گیا ہے۔ پھر میں نے جب غور کیا تو اب دیکھیں ہوا کیا ہے۔ کرنا تو سب اللہ کا ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے، دوسرا اللہ بناتا ہے، سب جانتے ہیں کامیاب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو اب یہ جب تین اکٹھے ہوئے تھری اسٹوجز، تو جو نون لیگ ہے، نواز شریف کے لوگوں کو انہوں نے 20 سال یہ بتایا کہ زرداری سے کرپٹ آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے، 2 دفعہ اسے جیل میں ڈالا۔ ادھر زرداری نے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا کہ نواز شریف سے کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس بنایا۔ وہ کیا تھا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے، چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے تھے، ادھر فیک اکاؤنٹ سے واپس پیسہ لے کے آتے تھے، یہ کیس تھا۔ یہ زرداری نے اس کے اوپر بنایا تھا شریفوں پہ۔ اور
فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے ہی شروع کیا تھا کہنا. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا، ہم نے نہیں رکھا اس کا نام. اور ڈیزل اس لیے کہ وہ ڈیزل کے پرمٹوں پہ پیسے بناتا تھا. اب یہ سنیں ذرا، فضل الرحمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں، نون لیگ سمجھتی ہے زرداری چور ہے، فضل الرحمان ڈیزل ہے. پیپلز پارٹی نواز شریف کو چور سمجھتی ہے اور اس کو ڈیزل. اب یہ جب تینوں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ. لہذا بہت بہت شکریہ. اور ایک منٹ ابھی نعرے نہیں لگانا کیونکہ بڑا ضروری ہے میں آپ سے بات چیت کر لوں کیونکہ میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا، وہ میرے خلاف وہ کرنے کا. تو میں نے اس دن، آپ یقین کریں، میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا. اس لیے ایک منٹ بھی شور نہیں، میں نے اس لیے کیا کہ میں تنگ آ گیا تھا. 3.5 سال جب سے حکومت آئی ہے، کل حکومت گئی، پرسوں حکومت گئی، آج گئی، نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے. تو اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے، یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا، یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے. اور جو سنیں ذرا سنیں دیکھیں انہوں نے وہ کام کر دیا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ غلط فہمی میں پڑھ کے کہ جی شاید قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ پاکستانی قوم کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کسی نے سیاست تو صحیح کی نہیں ہے. نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر وہ بن گیا. شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے، وہ اوپر آ گئے. انہوں نے محنت کون سی کی ہے؟ ان کو تو باہر سے اٹھا کے سلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا. زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا. انہوں نے محنت کب کی ہے؟ اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے، انہوں نے کیا محنت کی ہے؟ یہ ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی، ایک پارٹی نے گراس روٹ سے کھڑے ہو کے تھوڑے سے لوگوں کے کیمپین کر کے عوام میں جا کے محنت کر کے مارے کھا کے مشکلیں دیکھ کے ہم یہاں پہنچے. یہ کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور عوام کی ایک چیز یہ سمجھ جائے، لوگ مشکل وقت، عالمی مہنگائی، اس کے اندر لوگ مشکل میں تو ہیں، لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوگی کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، لوگ ان 3 چہروں کی کرپشن بھول چکے ہیں، یہ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی. اچھا میں ذرا اوورسیز پاکستانی دیکھیں، کیونکہ میں بھی کوئی 20 سال اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا، باہر کمائی کرتا تھا. میرا کرکٹ کی وجہ سے اور پھر شوکت خانم کی وجہ سے میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہا. میں ان کی مشکلیں جانتا ہوں، میں ان کی کنٹریبیوشن جانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ جب یہ ایک پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے
تو اس کو اپنا ملک یاد آتا ہے، اس کو پھر اپنے ملک کی صحیح معنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر وہ اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اوپر جاتا، دنیا اوپر جا رہی ہے، ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا، اس کو درد ہوتی ہے اس کی۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈر چوری کر کر کے پیسہ لندن میں بڑے بڑے محلات لیتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے۔ انہوں نے 12 گھنٹے کام کیے ہوتے ہیں جب باہر جا کے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، ان کی تعلیم دیں۔ اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، مے فیئر میں، جب یہاں سے چوری کر کے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں، اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں، وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں، یہ اور ان کے بچے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں، دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو، ان کے وزیر اعظم کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے۔ آج روسیوں کا، جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر۔ اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز، اثاثے، جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی ڈر ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت، یہ جو خاص طور پہ 2 بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اگر ان کو بھی پتا ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے، اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں، گھبرا کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا آیا؟ اپنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے ہیں
کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننا. یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے. اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایچ وے روڈ پہ، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے، وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ، کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے. وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے. تو میں ایک پہلے سب کو ایک واضح کر دوں اوورسیز پاکستانیز کا، میں نے کبھی آج تک نہ میں اینٹی امریکن ہوا ہوں، نہ اینٹی برطانیہ ہوں، نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں. وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے، اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر. آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں. امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا، میں ہمیشہ خلاف رہوں گا. میں ان کی عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لنڈن کے اندر مظاہرے میں نے ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے. برطانیہ کے اندر لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی جو کہ عراق کی جنگ میں جا رہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ. میں نے ان کے ساتھ شرکت کی. تو برطانیہ میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اینٹی یو کے ہوں؟ کیونکہ ان پر بہت بڑی اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی. آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا، ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریس صرف انڈیا ہندوؤں کے لیے، باقی وہ برابر کے شہری نہیں، مسلمان، خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز. تو یہ تو مجھے پتہ ہے، میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بہت بڑے لوگ ہیں ایسے، ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ فیشزم ہے وہاں، خوف ہے وہاں، میڈیا کے اوپر خوف ہے، ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے. ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں. لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کا حقوق دے. وہاں مسلمان ہیں، وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا، وہ واپس لیتے ہیں تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں. اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جج، جوری، ایکسیکیوشنر. تو ہمارے ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں 400 ڈرون اٹیکس. کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنی عورتیں بچے مارے گئے. اور ذمہ داری کس کی تھی؟ ان دونوں کی. اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے، یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے. انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے، آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے برکا دت بڑی صحافی ہے، اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے، اپنی فوج سے ڈر کے. یعنی یہ سوچے، اس سے ذرا غور کریں نا. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. آج آپ ذرا حال تو دیکھیں، ایک منٹ سنیں ذرا، مسلمان دنیا کے حال دیکھیں. آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں. سیریا کو لو، شام لو، لیبیا لو، افغانستان سے کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، یمن، ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا. پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے. اور
اور اس فوج کے پیچھے اب ذرا سنیں، یہ دو میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری وہاں حسین حقانی جو امبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. یہ میمو گیٹ تھا. اب حیرت سوچے نا کہ ایک آدمی ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، اس کو ایمبیسڈر کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، پاکستان کی فوج سے زرداری کو بچا لو، اور دوسری طرف نواز شریف ڈان لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب اپنی فوج کو، اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے، لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. وہ اوہ بس 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 سنیں، وہ ہر جگہ نریندر مودی پاکستانی فوج، جب پچھلا آرمی چیف تھے رحیل شریف، ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف کو کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے. آپ سوچے کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین سمجھوں گا. میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، مطلب کہ میں، یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی فوج دہشت گرد ہے، اور وہ بڑے آرام سے اس کو شادیوں پہ بلا رہا ہے، ادھر جدھر جاتا تھا اس کو ان کے بزنس ہو رہے تھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ان ملک کو شرمندہ کرواتے ہیں دنیا میں کرپشن سے. ان کے اوپر مضمون کیا لکھے جاتے ہیں؟ ان کی کرپشن کے اوپر مضمون آتے ہیں. جب ان کے اوپر ایک آرٹیکل چھپتا ہے انگلینڈ کے مین اخبار میں، جدھر زرداری جا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کے پرائم منسٹر سے، اور نیچے کیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے کہ تمہاری انگلیاں نہ چوری کر لیں ہاتھ ملاتے ملاتے. یہ ملک کا پرائم، یہ سن لیں، یہ اس لیے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کو اس کا وہ وقار نہیں بنا، اس کا مقام نہیں بنا، کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے. مجھے کئی اختلافات ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، کئی چیزوں انہوں نے بڑی غلط کی، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا. وہ پاکستان کی غیرت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس نے اسلامک کانفرنس بنائی، مسلمان دنیا میں لوگوں کو اکٹھا کیا. وہ کسی کا غلام نہیں تھا، اور اس لیے لوگوں کو اس کے اوپر فخر تھا. ہم پاکستانی 22 کروڑ عوام ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ جی اگر تو ہم امریکہ ہمارے سے ناراض ہو گئے تو تب ہم ختم ہو جائیں گے، اگر جی فلانا ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہم ایسے کر کے ہمیں رکھ دیا. دیکھیں، میں جب کرکٹ کیپٹن تھا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں جب شروع کی کرکٹ تو ہماری ٹیم کاؤنٹی کرکٹ سے کھیل کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے ہمارے، لیکن ان دنوں میں نئی ہمیں آزادی ملی تھی انگریز سے. تو ہمارے ٹیم کے جو سینئرز تھے ان کے ذہن میں ایسی احساس کمتری تھی کہ میں جب شروع میں ٹیم میں آیا تو مجھے سینئر پلیئر کہہ رہے جی انگریز سے ہم نہیں جیت سکتے، ان کی تو ٹیکنیک اتنی اچھی ہے، ان کی کرکٹ اتنی اچھی ہے، ہم تو سیکھنے آئے ہیں ٹور پہ، ہم ان سے جیت نہیں سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے، کیونکہ پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے میچ میں سے پہلے کہ ہم تو جو ان سے جیت نہیں سکتے. ہم جب جیتنا شروع کیا تو ہماری ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی، اچھے ہمارے کھلاڑی نکل گئے تھے جب تک میں کیپٹن بنا، لیکن کیونکہ ہم نے احساس کمتری ختم کی تھی، میں نے اپنی ٹیم کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ قدم رکھتے ہیں
تو جب آپ ٹیم میدان دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں ڈالو کہ یہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے ہرا سکتا. جب تک آپ کا یہ ذہن نہیں ہوتا آپ جیت نہیں سکتے. اسی طرح قوم ہوتی ہے. اگر قوم کے اندر آپ ڈال دیں جس طرح یہ انہوں نے 10 سال اپنے ملک کے اوپر ہی بمباری کروائی, اپنے لوگ مروائے اور ڈرے بات کرتے ہوئے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے امریکہ. دیکھیں امریکہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں, جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم 80 کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان جہاد لڑی. جیسے وہ جہاد ختم ہوئی 8-9 سال کے بعد روس سوویت یونین ہار گئی, ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی انہوں نے. اس کے بعد پھر جب 9/11 کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی, جارج بش نے کہا کہ میں کبھی پاکستان, اس نے ہمیں کہا کہ اب اس باری ہم پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے, پہلے ہمارے سے غلطی ہوئی اب نہیں کریں گے. جو ہمارے ملک کو ذلت اٹھانی پڑی, یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر 80,000 پاکستانی مرا, 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی, اکانومی اجڑ گئی, قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کسی نے ہمارا شکریہ ادا بھی نہیں کیا, کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانیوں آپ نے ہمارے لیے قربانی دی. ان کی غلطی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے. اگر ہم استعمال ہونا چاہیں دنیا ہمیں استعمال کرے گی, اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا عزت نہیں کرے گی. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج سب کو اوورسیز پاکستانیز کے سامنے, پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا, کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں, ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک پہ پیسہ بھیجتے ہیں, ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے, ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ. اور دوسری چیز میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ, یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے, 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا. اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز, آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ, وہ جو ڈیجیٹل ہم نے کروا دیا آپ کا پاور آف اٹرنی, وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے. اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا. میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے, اپنے ایمبیسڈرز کو, کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, یہ میں آج کھڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اور میں سن لے ذرا, سب سے پہلے اب سنیں, کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں. ہماری ایکسپورٹس, اب سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں ایکسپورٹس, ابھی آصد نے جو بتایا, نہ بڑھنے کے برابر تھی. ہمارے سے سب آگے نکل گئے. 20 سال پہلے ہم ساتھ ہی تھے بنگلہ دیش کے, ویتنام کے, کمبوڈیا کے, ہم ان کے ساتھ تھے. سارے ہمارے سے آگے نکل گئے ایکسپورٹس میں, ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں,
اور انشاءاللہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں, جو ہماری توقع تھی اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہو چکی ہے پاکستان کی. ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہے. ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ریکارڈ ہوا. پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6,000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, وہ ہم نے کیا. اور یہ کس ٹائم پہ؟ ساری دنیا کے اندر کرونا کا عذاب آیا ہوا تھا. جو برطانیہ میں بیٹھے اور جو امریکہ میں بیٹھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزری تھی, کس طرح کے حالات میں آپ نے سامنا کیا. مہنگائی آج کا کتنی آئی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں. ہم دنیا نے جس طرح اسد نے کہا, دنیا نے اکنالج کیا کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اہلیت تھی, سب سے زیادہ کمپٹنس تھی اس مشکل وقت سے ڈیل کرنے کی, وہ ٹاپ پہ پاکستان تھا. اور اس دور میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا, اپنی اکانومی کو بھی بچایا. 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ, اس نے کہا میں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا. بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی. اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے. اور ٹیکس کلیکشن اس وقت پہ 6,000 ارب ریکارڈ پہ لے کے گئے, اپنی ٹارگٹ سے آگے نکل گئے. اور میں نے جب آیا تھا, میں نے پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس ملک میں 8,000 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا کروں گا ٹیکس میں. میں اس سے زیادہ اکٹھا انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ جب پیسہ آئے گا تو ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے, ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. ہماری جو 4 فصلیں تھیں جو بھی بتایا, اس نے 4 ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ. 1100 ارب روپیہ گیا دیہات کے اندر, 65% پاکستان دیہات میں ہے. کبھی پاکستان کے دیہات میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں کیا. ان کو قیمت بھی ملی اور فصل بھی ریکارڈ ہوئی اور قیمت بھی کسانوں کو ملی. کبھی ایسے قیمت نہیں ملی. ہاں مہنگائی ہوئی, لیکن جو ان کو اضافی پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ, جو اس وقت خوشحالی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز, ریکارڈ ٹریکٹر سیلز, ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے. ریکارڈ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ہم جب آئے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد میں بند پڑی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے لوگ. آج مزدور نہیں ملتے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, ساری پرانی انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا. آئی ٹی, ساری دنیا آگے نکل گیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں پیچھے چھوڑ گئی. صرف 2 سالوں میں 75% انکریس آیا ہمارا آئی ٹی کے اندر, کیونکہ ہم نے پالیسیز چینج کر دی ہیں. کنسٹرکشن میں ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. 1500 ارب روپیہ کبھی بھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن میں جنریٹ نہیں ہوا جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی. تو میں آج یہ جو ساری اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں, کسی چیز میں ہمارا مقابلہ کرو, ہر چیز میں ہم تمہارے سے آگے ہیں. کہتے جی بڑی مہنگائی ہے. جب یہ تینوں باریاں لے رہے تھے, پیپلز پارٹی کا جب دور تھا, تو تینوں ہی پاور میں تھے, کیونکہ انہوں نے مکمل کر کے 10 سال حکومت کی ہے. جو پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور تھا, اس میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. اس کے باوجود کہ دنیا میں وہ مہنگائی نہیں جو آج ہے. امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے, برطانیہ میں 30 سال کے بعد, تو اس کے باوجود ان کی مہنگائی ہمارے سے زیادہ تھی. کوئی انڈیکیٹر لے لو, ہماری تعلیم لے لو, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آئے ہیں. کبھی کسی نے نہیں سوچا اس چیز کا. اور ہمارا سب سے بڑی چیز, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, کبھی اس طرح کی کوشش پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہیلتھ کارڈ, آپ امریکہ انگلینڈ بیٹھے ہیں, کہیں بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی پیسے دیے بغیر. یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس میں مفت.
ہر خاندان کو دے رہے ہیں. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا غریب ملکوں کے اندر. اور اسی لیے ہی یہ ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ڈر لگا ہوا ہے. اس ٹولے کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آگے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 50 سال پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنی. اب پانی بچانے کے لیے پہلی ڈیم 2025 میں ممن ڈیم بڑی ڈیم ہے, 2026 میں داسو ڈیم اور 2028 میں باشا ڈیم بنے گی, جس سے دگنی ہو جائے گی ہماری پانی کی سٹوریج. اس کا مطلب ہم اور زیادہ گندم اپنا پانی دے سکیں گے اور علاقوں کو پانی کے نیچے لا سکیں گے. کہنے کا مطلب آخر میں یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے میڈیا والوں کو, اپنے اکانومسٹ کو, ان ساری پارٹیز کو, کبھی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ تو 30 سال 35 سالہ باریاں لیتے رہے ہیں. ہم نے 3.5 سال میں جس طرح کی پاکستان میں امپرومنٹس کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. نیشن بلڈنگ کی ہے, رحمت للعالمین اتھارٹی, رحمت للعالمین اتھارٹی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے کیا ہے. لوگوں کو پتا تو چلے ملک بنا کیوں تھا, سیرت نبی کیا تھی, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے, لیڈر بنا دیا لوگوں کو, دنیا کی امامت کروائی. پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو کہ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بتا رہے ہیں سیرت نبی کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا, کیا وجہ تھی کہ اس نے عربوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروائی. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے دور کے اندر ہم نے دنیا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہوتی تھی, ان کی شان میں گستاخی ہوتی تھی. 30 سال فضل الرحمان اسلام کو بیچ رہا ہے. میں نے 3.5 سال میں آج پریزیڈنٹ پوٹن کے منہ سے نکلا ہے کہ آزادی کے رائے, آزادی صحافت کے نام پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. جسٹن ٹروڈو, کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ آزادی رائے کا نام اس کی پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ اتنی دیر جو دکان لگائی ہوئی ہے اسلام کی, فضل الرحمان مجھے بتائیں, آپ نے ایک ہیڈز آف سٹیٹ تو دور کی بات ہے, آپ نے کسی ان کے چپڑاسی سے بھی یہ کلوایا ہے باہر؟ آپ کو پتہ ہے آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ریزولوشن پاس ہوگا اسلامو فوبیا کے خلاف. یہ ہماری وجہ سے ہے. آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو پتہ ہے اسلامو فوبیا کیا ہے, یہاں تو لوگوں کو نہیں پتا. وہ جو آپ باہر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ سر کور کیا ہوا ہے اور سڑکوں کے اوپر برا بھلا کو کہتے ہیں. کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تک. یہ ہم نے, مجھے فخر ہے کہ یو این میں, OIC میں, دنیا میں نے اس چیز کو اٹھایا, اور آج انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی جائے گی اسلامو فوبیا کے خلاف. میں پھر سے آخر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری گورنمنٹ آپ کو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتی ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی آسانیوں کے لیے, اور آپ کو کیسے کہ پاکستان میں آپ انویسٹ کر سکتے اور اپنا بھی فائدہ اور ملک کا بھی فائدہ کروا سکتے ہیں. شکریہ.